بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین، بڑے عرصے سے موجودہ حکومت اور سابقہ اپوزیشن وہ عمران خان کے لیے فتنہ اور شر پسند الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اب فتنہ کی مطلب کیا ہے اس کی یہ تو خیر انہیں پتہ ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے جو اس کے معنی نکالے ہیں وہ یہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حکومت کہتی ہے کہ عمران خان نے قوم کو تقسیم کر دیا ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اب تقسیم یہ کیا وہ تو ہونا ہی ہونا تھا، تقسیم تو پہلے بھی ہے۔ آپ زرداری صاحب کو جب چور کہتے تھے تو جو زرداری صاحب کے ساتھ ہیں وہ آپ کو چور کہتے تھے، وہ ان کے ساتھ آدھے آدھے آپ کے ساتھ، تو تقسیم تو پہلے بھی تھے۔ اب انہوں نے قوم کو تقسیم اس طرح کیا ہے کہ اب ان لوگوں کو جن کو سمجھ آ گئی ہے ان کے مطابق دو چور اور ایک عمران خان، دو چوروں کے خلاف وہ یہ کہتا ہے کہ یہ چور ہیں۔ فتنہ تو یہی ہے نا۔ آپ ایک دوسرے کو جب چور کہتے تھے تو صرف الیکشنوں میں عوام کی ہمدردیاں لینے کے لیے مائک اٹھا کے پھینکتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اس چور کا میں ادھر سے پیسے نکالوں گا، ادھر سے نکالوں گا، الٹا کروں گا، سیدھا کروں گا۔ اس وقت آپ چور کہتے تھے۔ جب الیکشن ہو جاتے تھے، جس کو اکثریت مل گئی، حکومت بن گئی، پھر چوری ختم اور آپس میں۔ اب خان کا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان چور سمجھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے، وہ پھر الیکشن کے پہلے بھی اور بعد بھی وہ کمپرومائز نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یہ چور ہیں اور چور ہی ہیں۔ فتنہ صرف یہ ہے، قوم کو تقسیم اس نے، قوم جو لوگ اس کے فالوور ہیں اس کو اس نے سمجھا دیا ہے کہ یہ چور ہیں، انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے، اور یہ کسی وقت بھی اپنے مفادات کے لیے ملک کو نقصان پہنچائیں گے۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے، وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، تو ظاہر تقسیم تو ہو گئی۔ اور جن لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئی، جن کو آپ کی بات سمجھ آتی ہے، وہ کہتے ہیں چور نہیں ہے، یہ تو کاروباری بندے، ان کے پاس تو بڑا پیسہ ہے، تو یہ چھوٹے موٹے لندن والے فلیٹ جو ہے یہ تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو وہ ایک دڑا تو ہے، ایک حصہ جو ہے عوام کا زیادہ ہے یا کم ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان غلط کہہ رہا ہے، مگر میرے خیال میں اکثریت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو عمران خان کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے۔ تو تقسیم پہلے بھی تھی، اب وہ تقسیم جو ہے وہ پکی ہوگی۔ ہاں، عمران خان نے یہ کام کیا ہے کہ اس نے جو بھی کہا وہ عوام کے ذہن میں بٹھا دیا ہے۔ اب آپ میرے خیال میں فتنہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ انہیں کرنا یہ چاہیے کہ وہ سیاسی بندہ ہے اور سیاسی طور پہ چور کے، ڈاکو کے، الیکشن کا ووٹیں لے دے، جو کچھ مرضی ہو، جب الیکشن ختم ہو جائیں تو وہ پھر پولیٹیکل پارٹیز تو پھر رواداری، اور پھر وہ گھر بلا کے کھانا آپ کو کھلائے، آپ اسے کھلائیں، تو وہ تقسیم اس وقت ختم ہو جائے۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ اب یہ قوم تقسیم ہو گئی ہے اور صحیح تقسیم ہوئی ہے۔ آپ اسے تقسیم کرتے تھے اپنے مفادات کے لیے اور موقع پر جہاں آپ کو ضرورت ہے۔ خان نے تقسیم کیا ہے پکا اور موقع اور مفاد کے بغیر۔ وہ غلط ہے یا صحیح ہے وہ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ خان نے کہہ دیا کہ یہ چور ہیں، اور اس نے ساتھ جو ثبوت اس کے پاس ہے یا جو باتیں اس کو پتہ ہیں وہ اس نے بتائی ہیں، لوگوں کو وہ سمجھ آ گئی ہیں۔ اب جن لوگوں کو سمجھ آ گئی ہیں ان کو آپ جو مرضی کریں، وہ تو تقسیم ہے ہی ہے۔ تو میرے خیال میں وہ صرف آپ کے لیے فتنہ اس لیے ہے کہ آپ کی ہر بات، آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو آپ کے کیس چل رہے ہیں، دیکھیں نا، میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب پر جب کیس تھے اور اسحاق ڈار صاحب نے جب ایفیڈیوٹ دیا اور آپ پہ کیس تقریباً ثابت تھے، جنرل مشرف صاحب نے NRO دیا، وہ کیس خارج ہوا۔ پھر جب اس حکومت نے یا سپریم کورٹ نے اس کو چلانا چاہا تو پتہ چلا جی کہ FIA نے چونکہ اپیل نہیں کی تھی،
اس لیے ٹائم پارٹ ہو گیا، اور تو مطلب ہے کہ آپ کو ٹیکنیکل بینیفٹ ہو گیا، اور دوسری پارٹی نے کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ بینیفٹ ان کو کیوں ہوا ہے اور اس کا کوئی پیچھا کیا جائے۔ اسی طرح آصف علی زرداری صاحب، ان کا ٹیکنیکل بنیاد پہ ان کو بینیفٹ ہوا سوئس کیسز میں کہ جی کا اوریجنل پیپر نہیں ہے، عدالتیں فوٹو کاپیوں پہ سزا نہیں دیتی، آپ نے ان کے اوریجنل پیپر نہیں کہا کہ گورنمنٹ کے پاس ہیں، ایف آئی آر کے دفتر میں پڑھیں، نیب کے دفتر میں پڑھیں، آپ نے نہیں کہا۔ تو یہ جو معاملات ہیں آپ تو اس طرح تقسیم کرتے ہیں وقتی، اس نے قوم کو پکا تقسیم کر دیا کہ آپ کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے۔ جب تک یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ ملک کے لیے بہتر کیا ہے اور غلط کیا ہے، ملک کا نقصان کس میں ہے اور فائدہ کس میں ہے، ملک کو نقصان کون پہنچا رہا ہے اور اس سے بچنا کس طرح ہے، بس یہ شرپسندی ہے، یہی انتشار ہے، یہی تقسیم ہے، یہی سب کچھ ہے۔ تو میرے خیال میں یہ چیزیں اب وقت وہ آ گیا ہے کہ یہ تمام لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہیں۔ آپ جب بیٹھ کے بات کرتے ہیں ٹیلی ویژن پر اور معیشت معیشت معیشت، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ عمران خان اقتدار میں آیا تو یہ نالائق، نائل اور سلیکٹڈ پہلے دن سے، پونے 4 سال وہ نالائق رہا، وہ نائل رہا، وہ سلیکٹڈ رہا، وہ پتہ نہیں کیا کیا رہا۔ اب آپ نے آ کے اس کو ہٹایا اس گراؤنڈز پہ کہ اس نے بہت زیادہ مہنگائی کر دی اور غریب مر گیا۔ مین پلی، حالانکہ اصل پلی آپ کی یہ نہیں تھی، آپ کے لیے پلی یہ تھی کہ ہمارے کیسز کے پیچھے پڑ گئے، یہ جان ہی نہیں چھوڑتا، یہ رہ گیا تو ہمارے کیسز تو چلیں گے، ان میں سزائیں ہوں گی اور سیاست ہمیشہ کے لیے آؤٹ ہو جائیں گے۔ ایک سیاسی بندہ اس پہ جرم ثابت ہو جائے وہ آئندہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، وہ سیاست میں رہ نہیں سکتا۔ تو آپ نے تو اپنی سیاست بچانا تھی، لہٰذا آپ نے یہ کیا کہ آپ نے اس کو پہلے دن سے برا بالا کہنا شروع کر دیا۔ اب آپ کہتے تھے کہ معیشت کا بیڑا غرق کر دیا اس نے، مہنگائی کر دی، غریب مر گیا۔ ہم آئیں گے، بہت سارے لیڈران، اب نام لوں تو بہت لمبا ہو جائے گا، جو معیشت میں پی ایچ ڈی ہیں، ان سب نے آ کے کہا جی کہ ہم آ کے معیشت ٹھیک کریں گے۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ عمران خان چلا گیا، یہ آئیں گے، انہوں نے مہنگائی کا بٹن آف کرنا ہے اور غریب کی مراد کا اور سست پائی کا بٹن آن کرنا ہے، دیٹس اٹ، جنہوں نے بیٹھ جانا ہے، غریب کچھ ہر شے سستی ملے گی۔ اب جب آپ آ گئے ہیں، 1.5 مہینے میں مجھے یہ بتا دے کوئی پاکستانی کہ معیشت کے لیے سوائے اس کے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے 2 جلسوں میں کہا کہ قوم کی خدمت اس طرح ہوتی ہے کہ عمران خان صبح 10 بجے اٹھتا تھا اور شہباز شریف صبح 7 بجے عوام کی خدمت کے لیے آفس پہنچ جاتا ہے، تو اگر وہ 3 گھنٹے پہلے جاگنے سے اس کے علاوہ کوئی معیشت کے لیے قدم نہیں اٹھایا گیا، ایک یہ قدم وہ ہے، وہ اپریسیشن اس پہ ان کو ملنی چاہیے کہ انہوں نے جاگنے کا جو ہے وہ ٹائم وزیر اعظم کا 10 سے 7 کر دیا ہے۔ اب اگر جاگنے سے ہوتی معیشت ٹھیک تو آج مہنگائی تو ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ 3 گھنٹے فالتو کا مطلب یہ ہے کہ آپ 25% کام زیادہ کرتے ہیں، 25% انکم بڑھنی چاہیے اور 25% مہنگائی جو ہے وہ کم ہونی چاہیے۔ اب آپ کے دور میں تو مہنگائی جمپے لگا رہی ہے۔ اب میرے خیال میں وہ بٹن بھی شارٹ ہے، آپ جو بٹن آن کرتے ہیں تو سب کچھ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی، وہ خان صاحب نے بھی جو فیصلے کیے ہیں وہ قوم کے لیے، آپ کو بھی قوم کے لیے فیصلے کرنے ہیں۔ اس طرح سونے سے یا آنکھیں بند کرنے سے کبھی شیر سے کوئی بچ سکا ہے؟ آپ نے اب شیر کا سامنا کرنا ہے، آپ نے مشکل فیصلے لینے ہیں۔ یہ ملک کی ضرورت ہے، یہ اس قوم کی ضرورت ہے، یہ آپ کی نہیں۔ اب آپ بھی سیاست کر رہے ہیں اور بہت ملک کو نقصان پہنچا کے سیاست کر رہے ہیں۔ اب ملک کو ضرورت ہے معیشت درست کرنے کی، آپ کی سیاست کی نہیں، اور آپ یہ فیصلے اس لیے نہیں لے رہے کہ آپ کو سیاسی نقصان ہوگا۔ تو اگر آپ نے سیاسی نقصان سے بچنا ہے پھر فوراً الیکشن کروائیں،
اگر آپ نے ملک کی بہتری کی سوچنی ہے تو پھر فوراً فیصلے کریں، اس کی پرواہ نہ کریں کہ عوام آپ کو کل الیکشنوں میں کہیں گے کہ آپ نے مروا دیے۔ الیکشن ہوتے رہیں گے، نہ صحیح، مگر ملک کو اگر نقصان خدا نہ خواستہ پہنچ گیا تو آپ کے الیکشن، آپ کا اقتدار، آپ کی لیڈرشپ وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ لہٰذا اب آپ فیصلے کریں۔ 1.5 مہینے سے آنکھیں بند کر کے، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے، تو یہ وہ ایک صاحب کسی زمانے میں زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے، تو انہوں نے کوئی بات کہی تو وہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان آٹو پہ چل جائے گا، تو آٹو پہ نہیں چلتا ہوتا۔ اب آپ نے بھی آٹو پہ لگا دیا ہے، اس کا کوئی گیئر چینج کریں۔ اس میں جو ضرورت ہے اس ملک کی، آپ کی سیاست سے وہ بہت آگے کی بات ہے۔ آپ کو صرف خطرہ یہ ہے کہ قیمتیں بڑھائیں۔ کل آپ کہتے تھے کہ جی 1 روپیہ بھی پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھانے دیں گے، کہ غریب پہ بہت ظلم ہے۔ آج آپ ہی کہتے ہیں کہ وہ جو پیسے کم کر کے گئے ہیں وہ مہین بچھا کے گئے ہیں، تو آپ پہلے تو یہ فیصلہ کریں کہ اس وقت صحیح کہہ رہے تھے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دوسرا، واقعتاً ملک کو ضرورت ہے کہ آپ سبسڈیز ختم کریں۔ یہ سبسڈی کا رواج آپ نے گورنمنٹ کے خزانے نچھاور کرتے رہیں۔ اب آپ پاکستان کو اس جگہ پہ پہنچا دیا ہے کہ سبسڈی دے 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 کے تو بیڑا غرق کر دیا ہے معیشت کا۔ اب فیصلے لیں، فیصلے کا وقت ہے۔ اگر فیصلے نہیں لے سکتے، فوری طور پہ اس ملک کو خدا کے واسطے اس سٹیج پہ نہ پہنچائیں کہ آپ فیصلے بھی نہ لیں، اور اس وقت آپ اپنی ہمیں پتہ ہے آج میرے خیال میں آپ کے وہ بل پاس ہو گئے جس کے لیے آپ آئے تھے۔ ایک آپ کو پرابلم ہوگی کہ سپریم کورٹ نے آپ کے کیسز جو ہیں ان کو وہ تبادلے اور وہ منع کر دیے۔ ایک وہ تیسرا بڑا مشن تھا، بلکہ پہلا بڑا مشن وہ تھا، وہ تو سپریم کورٹ نے میرے خیال میں خراب کر دیا ہے۔ باقی جو بھی ہیں وہ آپ نے پورے کر لیے ہیں۔ اب عوام کے پاس جائیں، آپ جیت کے آئیں، آپ کو 5 سال کا ٹائم ملے، 1 سال میں آپ مشکل فیصلے، 2 سال عوام خجل خوار ہوں، کوئی پرواہ نہیں، پھر آپ محنت کر کے اس پوزیشن پہ آ جائیں کہ عوام کو ریلیف دے سکیں، تو ملک کا کام بھی ہو جائے اور آپ عوام کے سامنے سرخرو بھی ہو جائے۔ ابھی تو سب کو پتہ ہے نا کہ آپ کی پرابلم یہ ہے کہ ابھی آپ فیصلے لیں تو آپ کو ریکور کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اسی طرح رہیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لہٰذا اب فوری دنوں میں آپ پٹی کھولیں، اپنی زبان کھولیں۔ وہ جو معیشت پہ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ آپ کے قائدین لیکچر دیتے تھے، اب ان کو سانپ سونگ گیا، کوئی ایمانداری کوئی بولا ہی نہیں معیشت کے لیے۔ اس کے علاوہ کوئی خبر نہیں آئی کہ میاں صاحب صبح 7 بجے اٹھ کے عوام کی خدمت شروع کر دیتے۔ اس کے علاوہ کوئی معیشت کے لیے کسی قسم کی کوئی خبر نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے اس ملک کے ساتھ، ملک کے لوگوں کے ساتھ، اور آپ اپنے ساتھ بھی بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں آپ تمام جماعتوں سے، آپ کے اپنے معاملات ہیں، زرداری صاحب آپ کو خجل خوار کرنا چاہتے ہیں، آپ تو خیر میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب تو اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں کہ وہ ان کو کبھی خجل کر سکیں، تو وہ آپ کو خجل خوار کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنا بدلہ لے رہے ہیں، اپنا انتقام لے رہے ہیں، اور اس کا نقصان اور انفیکٹ انتقام پاکستانی عوام سے اور اس ملک سے لیا جا رہا ہے۔ آپ اقتدار سے علادہ ہو کے یا فیصلے کر کے جو بھی کرنا ہے، ایک دوسرے سے بدلے لیتے رہیں، ساری زندگی لیتے رہیں، آئندہ بھی لیتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔